الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان في قصصهم عبرة يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام. سامعین محترم، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کے ہر لفظ میں نور، ہر آیت میں علم اور ہر صورت میں انسان کی رہنمائی کے پہلو پوشیدہ ہیں. یہ کتاب جسے اللہ رب العالمین نے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت قرار دیا، اس کتاب کی ہر صورت کے اندر نصیحتوں، عبرتوں اور ہدایتوں کا سمندر ہے، مگر ان میں ایک صورت ایسی ہے جو نہایت اہم اور سب سے زیادہ سبق آموز صورت ہے، جسے خود رب العالمین نے احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر سب سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. اور یہ سورت کون سی ہے؟ یہ قصہ کون سا ہے؟ یہ سورہ یوسف ہے. میرے بھائیوں، یہ سورت نہ صرف ایک نبی کی زندگی کا واقعہ بیان کرتی ہے، بلکہ اس میں دعوت، صبر، تقوی، عزت و ذلت، معافی اور درگزر کرنا، حسد، بھائی چارہ اور توکل علی اللہ جیسے بے شمار مضامین سموئے گئے ہیں. یہ سورت ہر صاحب علم اور داعی کے لیے ایک مکمل نصاب حیات ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر قرطبی میں سورہ یوسف کی تفسیر کے حوالے سے فرماتے ہیں: وفی هذه السورة من العبر والفوائد ما لو تدبره العاقل لكفاه في اصلاح دینه و دنیاه. اس سورت میں اتنی زیادہ عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں کہ اگر کوئی عقل مند اور دانش مند انسان اس کی عبرتوں اور نصیحتوں پر غور و فکر کر لے تو یہ سورت اس کے دین اور دنیا کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے. اس قدر اس میں نصیحتیں اور عبرتیں موجود ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، آج کی اس تقریر میں آپ حضرات کے سامنے اس سورت سے حاصل ہونے والے کچھ دینی، اخلاقی اور معاشرتی اسباق بیان کروں گا تاکہ آپ انہیں اپنی زندگیوں میں اپنائیں اور حقیقی کامیابی حاصل کر سکیں. میرے بھائیوں، سب سے پہلا سبق جو ہمیں اس سورت سے حاصل ہوتا ہے وہ صبر و تحمل کا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی صبر کی ایک روشن مثال ہے. انہی کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، غلام بنا کر بیچا گیا، پھر قید خانے میں ڈالے گئے، لیکن ان تمام سخت مصیبتوں کے باوجود آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، صبر کے دامن کو تھامے رکھا، کبھی رب کی رضا پر راضی رہے. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب آپ نے گناہ کے ماحول میں بھی صبر کا مظاہرہ کیا، جب عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو اپنی طرف بلایا اور فرمایا، قرآن نے اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا، فرمایا: وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اور جب یوسف علیہ السلام کو جن کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے اس عورت نے بلایا تو آپ نے سیدنا یوسف نے کہا: اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اس قدر صبر کیا، گناہ پر بھی صبر کیا. یہ صبر عن المعصیہ ہے، یعنی انسان گناہ پر صبر کرے. میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ظلم اور مصیبت پر صبر کیا بلکہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے گناہ کے ماحول میں بھی صبر کے دامن کو تھامے رکھا اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا. پھر وہی اللہ جس نے انہیں مصیبتوں اور آزمائشوں میں ڈالا تھا، اسی اللہ نے ان کو مصر کی سلطنت پر فائز کر دیا، کیونکہ خود رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بس بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ آیت اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا صبر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان کو کامیابی کبھی جلدی نہیں ملتی، مگر جو شخص صبر اور تقوی کو اپنا شعار بنا لے اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح جو اس صورت سے ہمیں دوسرا سبق حاصل ہوتا ہے جو نہایت اور سب سے اہم ضروری سبق ہے، وہ فریضہ توحید کا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچا مومن صرف خود ہی موحد نہیں ہوتا بلکہ ہر جگہ، ہر وقت
توحید کی دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا تو آپ نے اپنا مشن نہیں بدلا، نہ اقتدار کی محرومی نے آپ کو خاموش کیا، بلکہ آپ نے قید کے اندھیروں کو ایمان کی روشنی سے روشن کر دیا اور قیدیوں کے دل، وہاں کے قیدیوں کے دلوں کو توحید کی خوشبو سے منور کر دیا۔ قرآن نے اس عظیم منظر کو بڑے پرتاثیر انداز سے بیان کرایا، فرمایا یا صاحب السجن ارباب خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا وہ ایک اللہ بہتر ہے جو ان سب پر غالب ہے؟ سیدنا یوسف، یہ وہ لمحہ تھا جب یوسف علیہ السلام نے جیل کی تنہائی کو دعوت و توحید کے منبر میں بدل دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سچا داعی کبھی خاموش نہیں رہتا، وہ حالات کے رحم و کرم پر نہیں چلتا۔ اور اسی طرح ایک سبق یہ بھی دیا کہ توحید کی دعوت ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حال میں لازم ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سورہ یوسف سے ایک نہایت عمیق اور بصیرت افروز سبق اس آیت سے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر ساتھ میں وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں ایمان کے مفہوم کی گہرائی سمجھاتی ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کے دل میں شرک کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں پاک نہ ہو جائے۔ جب تک انسان کا دل شرک کی تمام بیماریوں سے پاک نہ ہو جائے اس وقت تک کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو خالق رازق مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ بھروسہ اور امیدیں دوسروں سے بھی وابستہ رکھتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں اس شرک خفی سے آگاہ کرتی ہے کہ یہ شرک خفی جسے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہمیں ایک نہایت عمیق سبق دے رہے ہیں کہ جو مومن انسان ہوتا ہے وہ کبھی توکل پر نہیں بیٹھتا بلکہ تدبیر بھی کرتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو مصر میں بھیجا فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے جانا، یہ اس لیے کہا کہ نسل بد تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ظاہری اسباب کو چھوڑ دیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہری اسباب کو بھی اختیار کیا جائے اور توکل صرف اور صرف اللہ پر رکھا جائے۔ اور اسی طرح ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے اس صورت سے کہ انسان کو عزت، منصب اور اقتدار مل جانے کے بعد عاجزی اور انکساری نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے جب وہ مصر کی سرزمین پر تخت پر بیٹھے تو فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، میرے رب تو نے مجھے حکومت دی، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ پھر دعا مانگی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ کتنی عاجزی ہے کہ بادشاہت کے مقام پر بھی آنکھوں میں عبودیت کا نور ہے، زبان پر دعا ہے، دل میں شکر ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اسی پر اتفاق کرتے ہیں، یہی کچھ اسباق تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔